السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سامنا ہم سب تقریباً روز ہی کرتے ہیں، لیکن شاید اس کی سنگینی کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حق کی، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سڑک پر غلط پارکنگ کرنا اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی شخص کسی دکان، مسجد یا کسی تنگ گلی کے باہر گاڑی روکتا ہے اور دل میں کہتا ہے، ارے صرف 2 منٹ کی تو بات ہے۔ وہ اپنے چند لمحے بچانے کی کوشش میں ہوتا ہے، لیکن کیا اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہے کہ اس کے یہ 2 منٹ کسی دوسرے انسان کی زندگی اور موت کے بیچ کی دیوار بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ جب ایک گاڑی 50 لوگوں کا راستہ روکتی ہے نا، تو اس ایک شخص کے سر پر ان 50 لوگوں کے حقوق العباد کا بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی گناہ ہے، یعنی ایک ایسا گناہ جس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، اور یاد رکھیے، اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ آئیے اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ یہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ یہ کہانی عمران کی ہے، جو ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی تھی اور اس نے سوچا کہ چلو گاڑی سڑک کے کونے پر ہی لگا دیتا ہوں، فٹافٹ دکان سے سامان لے کر نکل جاؤں گا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ تقریباً روز ہی کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ٹھیک اسی وقت اس کی گاڑی کے پیچھے ایک ایمبولینس آ کر رک گئی۔ اس ایمبولینس میں ایک دل کا مریض تھا، جس کے لیے ہر گزرتا ہوا سیکنڈ زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ عمران کی گاڑی نے راستہ پوری طرح سے بند کر دیا تھا۔ عمران کی اس ایک غلطی کی وجہ سے ایمبولینس کو وہاں سے نکلنے میں پورے 10 منٹ لگے۔ کسی ایمرجنسی کی حالت میں 10 منٹ ایک پوری صدی کے برابر ہوتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور افسوس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب تک ایمبولینس ہسپتال پہنچی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ مریض کی جان جا چکی تھی۔ وہ قیمتی گولڈن آور، وہ سنہرا وقت جو اس مریض کی جان بچا سکتا تھا، عمران کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی نظر ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران اس جان کے ضائع ہونے کا ذمہ دار ہے؟ اس دل دہلا دینے والی کہانی کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کیوں راستے میں رکاوٹ ڈالنا اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ اب ذرا خود ہی سوچئے، اگر راستے سے ایک چھوٹا سا پتھر یا کانٹا ہٹانا ایمان کی علامت ہے، تو پھر اپنی گاڑی کھڑی کر کے پورا کا پورا راستہ بند کر دینا ایمان کے کتنے خلاف ہوگا؟ راستہ روکنے کے 3 بہت سنگین نتائج ہیں۔ پہلا، یہ ہمارے ایمان کے منافی عمل ہے۔ دوسرا، یہ عوام کے اجتماعی حق پر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے خطرناک، یہ ان تمام لوگوں کی بددعائیں اپنے نام کرنا ہے جو ہماری وجہ سے پریشان ہوئے، چاہے وہ ایمبولینس میں پڑا کوئی مریض ہو، امتحان دینے جاتا کوئی طالب علم، یا اپنی روزی کمانے نکلا کوئی مزدور۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک عمل کا ہمارے ذہنوں اور پورے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور کس طرح ایک چھوٹی سی لاپرواہی غصے کی ایک نا ختم ہونے والی زنجیر شروع کر دیتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین اسے روڈ ریج کہتے ہیں۔ یہ وہ شدید غصہ اور مایوسی ہے جو ٹریفک میں پھنسنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ غصہ صرف سڑک تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر اور دفتر تک جاتا ہے۔ سوچئے، آپ کی غلط پارکنگ کی وجہ سے جس شخص کو غصہ آیا، وہ شاید گھر جا کر اپنے بچوں پر چیخ پڑے، یا ہو سکتا ہے دفتر جا کر تناؤ میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ یعنی انجانے میں ایک ایسی منفی توانائی کی زنجیر شروع ہو گئی جس کا اثر نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں پر پڑا۔ اچھا، ہم نے مسئلے کو تو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حل کی۔ ہم سب مل کر اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کے 4 بہت ہی آسان حل ہیں۔ پہلا، اگر کہیں قریب ہی جانا ہے تو پیدل چلنے کی عادت اپنائیں۔ دوسرا، اگر مجبوری میں گاڑی پارک کرنی بھی پڑے تو ڈیش بورڈ پر اپنا فون نمبر ضرور چھوڑ دیں۔ تیسرا، ہمیشہ یہ سوچ کر پار کریں کہ کیا یہاں سے کوئی ایمبولینس یا فائر بریگیڈ کی گاڑی آسانی سے گزر سکتی ہے۔ اور چوتھا، اگر کہیں ٹریفک جام دیکھیں تو اسے کھلوانے میں مدد کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔
تو آئیے آج ہم سب مل کر خود سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی چند منٹوں کی آسانی کے لیے کسی کی پوری زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے۔ اگلی بار جب گاڑی پارک کریں تو صرف اپنے 2 منٹ کا نہیں بلکہ ان سب لوگوں کا سوچیے جن کا راستہ ہماری وجہ سے رک سکتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے، کیا آپ کو کبھی کسی اور کی غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اپنا تجربہ نیچے کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو ہمارے چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس اہم پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے مل کر اپنی سڑکوں کو سب کے لیے محفوظ اور آسان بنائیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔